سپارہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ شریف کی 253 نمبر آیہ کریمہ سے آج شروع کریں گے۔ پچھلی جو آیہ کریمہ ہم نے سماعت کی تھی 252 نمبر آیہ کریمہ، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ آیہ کریمہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کریم نے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہو۔ پھر اس سے آگے 253 نمبر آیہ کریمہ شروع ہوتی ہے اور یہاں سے پھر تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہاں سے سپارہ نمبر 3 شروع ہوتا ہے اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کے درجے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے معجزے عطا فرمائے اور روح القدس سے ہم نے ان کی مدد کی۔ اس کے اندر اللہ کریم نے رسولوں کی فضیلت، بعض کو بعض سے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا بیان کیا ہے۔ اب اس میں جہاں خصائص انبیاء بیان کیے گئے ہیں وہاں اس سے بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا یہ فضیلت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے مدد کرنا یہ فضیلت ہے، بعض کو جو بعض پر درجے دیے ہیں یہ فضیلت ہے، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کریم نے کسی کی تائید معجزات سے کی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیادت و قیادت عطا فرمائی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ تو جہاں دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے درجوں ایک دوسرے پر مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے، وہاں ان کی امتیں بھی پھر اسی طرح دوسری امت سے فضیلت سے فیض یاب ہوئی ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے اللہ کریم نے بڑا رتبہ عطا فرما کے سید الانبیاء امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے اللہ کریم نے آپ کی امت کو بھی دوسری امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے اور دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر جو 254 نمبر آیہ کریمہ ہے اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع والکافرون ھم الظالمون۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور سفارش کام آئے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ کریم حکم ارشاد فرما رہے ہیں اور 254 نمبر آیہ کریمہ میں اس کی ترغیب دلا رہے ہیں۔